میرے واجب الاحترام، آج کی کانفرنس کا عنوان ہے سیرت خاتم الانبیاء و عظمت صحابہ۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عنوان بڑا وسیع ہے اور اس پر سیر حاصل بحث کرنا، گفتگو کرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو بڑا وسیع ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی کائنات نہیں بنائی، یہ چاند سورج ستارے، یہ آسمان زمین، یہ دریا، یہ چرند پرند، یہ پہاڑ، یہ کچھ نہیں بنایا، لیکن آسمانوں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے اس کائنات کو سجایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا، آسمان و زمین، چاند سورج ستارے بنا دیے، اس لیے کہ ایک آخری نبی دنیا میں آئے گا جسے آسمانوں پر احمد کہا جاتا ہے اور دنیا میں محمد کے نام سے پکارا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بنا کر انسانوں کا سلسلہ شروع کیا کہ دنیا میں انسان کی تخلیق کی جائے اور جس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، اور اس آمد کے لیے سب سے پہلے جس نبی کا انتخاب ہوا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ آدم علیہ السلام وہ سب سے پہلے نبی ہے جنہیں جد امجد بھی کہا جاتا ہے، جنہیں انسانوں کے ابا کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کی تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو دنیا میں بھیجا اور ایک گلدستہ بنایا۔ اس گلدستے کا پہلا پھول وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور پھر انبیاء کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے اور حضرت شیس علیہ السلام آئے، حضرت ادریس علیہ السلام آئے، حضرت صالح علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت ہارون علیہ السلام آئے، حضرت یونس علیہ السلام آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام آئے، حضرت یوسف علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا اور یہ گلدستہ تیار ہوتا رہا۔ اس گلدستے کا جو آخری پھول تھا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخر میں بھیج کر پہلے والے انبیاء کا امام بنا دیا اور آپ کو امام الانبیاء بنا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں بھیج کر اس نبیوں کے اس گلدستے کو مکمل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آخر میں لیکن تمام انبیاء کے سردار بنے، آئے تو آخر میں لیکن امام الانبیاء بنے، آئے آخر میں اور خاتم الانبیاء بن کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا،
اللہ تعالیٰ نے منفرد خوبیاں اور خصوصیات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے وہ کمالات رکھے کہ جب یہ انگلی سے اشارہ کرے، چاند کو اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جب یہ انگلی سے درختوں کی طرف اشارہ کرے، درخت زمین چیرتے ہوئے نبی کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ جب یہی انگلی پانی کے پیالے میں ڈالے تو اس انگلی سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ نبی نے جب آنکھیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو یہی آنکھیں دعا بن جاتی ہیں، اور جب یہی آنکھیں زمین پر انسانوں پر پڑتی ہیں تو حیا بن جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اگر حضرت حلیمہ کی اٹھنی پر پڑے ہیں تو حضرت حلیمہ کی وہ کمزور اٹھنی تمام دائیوں کی اٹھنیوں کو کراس کر کے آگے چلی جاتی ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی قدم براق پر پڑتے ہیں تو یہی براق ساتوں آسمانوں کو کراس کر کے عرش معلیٰ تک پہنچ جاتی ہے، بیت المعمور تک پہنچ جاتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس نبی کے قدم جس جگہ پر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو عظمت والا بنا دیا۔ جب نبی کے قدم یثرب پر پڑے تو یثرب مدینہ منورہ بن گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس مدینہ منورہ کی قسمیں قرآن میں کھا کر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کہہ دیا۔ میرا نبی تو اتنی اونچی شان والا ہے، میرے نبی کی شان تو اتنی اونچی ہے کہ اس نبی کا تذکرہ قرآن میں، اس نبی کے بالوں کا ذکر قرآن میں، اس نبی کی زلفوں کا ذکر قرآن میں، اس نبی کے لباس کا ذکر قرآن میں، اس نبی کے ہونٹوں کا ذکر قرآن میں، اس نبی کے زبان کا ذکر قرآن میں، اس کے سینے کا ذکر قرآن میں، اس کے جو زلفوں کا ذکر قرآن میں، اس کی کملی والی چادر کا ذکر قرآن میں، اس کا عرشوں پر سیر کرنا اس کا ذکر قرآن میں، اس کی معراج کا ذکر قرآن میں، نبی کی ہر ادا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ ایک قرآن تو کتابی شکل میں ہے اور دوسرا قرآن نبی کی صورت میں تھا جو چلتا پھرتا قرآن تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم بنایا، اور جس چیز کی نسبت نبی کے ساتھ ہوتی چلی گئی وہ عظمت والی بنتی چلی گئی، اور نبی کے ساتھ جو بھی آیا وہ عظمت والا بنتا چلا گیا۔ نبی کے ساتھ نبی کی جماعت میں جو بھی آیا وہ عظمت والا ہوتا چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے ساتھی صحابہ کو وہ فضیلت عطا فرمائی، وہ عظمت عطا فرمائی کہ جن کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں جنت کی بشارتیں سنا دی۔ قرآن ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے، قرآن کہتا ہے صحابہ پکے سچے مومن تھے، قرآن کہتا ہے صحابہ ایمان والے تھے، قرآن کہتا ہے صحابہ کے دلوں پر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا تھا، قرآن کہتا ہے صحابہ کے لیے اللہ نے جنت کے وعدے کر دیے، وعدے لکھ دیے۔ قرآن صحابہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، صحابہ کی شخصیات کو بیان کرتا ہے، صحابہ کے رکوع اور سجود، ان کے قیام کا ذکر قرآن کرتا ہے، صحابہ کی اداؤں کا ذکر قرآن کرتا ہے، ان کے جہاد کا ذکر قرآن کرتا ہے، یہاں تک کہ صحابہ جن گھوڑوں پر سوار ہوئے ان گھوڑوں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں سے لگنے والی جو گرد اور غبار اڑی ہے اس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے، صحابہ کی ایک ایک ادا کا ذکر قرآن نے کیا۔ صحابہ کی شان تو بڑی اونچی ہے، اور یہی صحابہ تھے جب یہ میدان میں نکلے ہیں تو کیسر و کسریٰ کو دن میں تارے دکھاتے ہوئے نظر آئے، فارس اور ایران کے ٹکڑے کرتے ہوئے نظر آئے، کیونکہ یہ نبی کے تربیت یافتہ تھے، نبی کی صحبت ان کو مل گئی تھی، اس لیے ہر میدان میں فاتح ہوتے ہوئے نظر آئے۔ صحابہ وہ شان والے، وہ عظمت والے ہیں جن کا تذکرہ، جن کی شان خود قرآن بیان کرے، جن کی شان اللہ بیان کرے، اور جن کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ کہہ دے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔
آج کوئی بے ایمان، آج کوئی بدبخت کہے صحابہ مال کے لیے آئے، صحابہ بدر میں مال کے لیے آگے، اور بھی بہت سارے آگے، اور وہ صحابہ پر تنقید کرے اور نام نہاد ملا وہ سامنے بیٹھ کر اس تنقید کو سنتا رہے اور کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگے، اور وہ صحابہ کی گستاخی برداشت کر کے اپنے فتوے پر، اپنی بات پر سودے بازی کر لے، اپنے ایمان سے سودے بازی کر لے، اس طبقے کا انشاءاللہ تعاقب کریں گے۔ ایسے لوگوں کا تعاقب کیا جائے گا جنہوں نے فتوے دیے، جنہوں نے دارالفتاء سے یہ بات اور یہ فتوے جاری کیے کہ صحابہ کا دشمن جو مسلمان نہیں ہے، اور آج ان فتووں پر سودے بازی کر کے ان کے ساتھ اتحاد کر کے اور وحدت کا نام لے کر بیٹھا ہے۔ اور انہی لوگوں کے فتوے، انہی لوگوں کے دارالفتاء اور مدارس سے جاری ہوئے، انہی فتووں کی وجہ سے حق نواز میدان میں آیا، انہی فتووں کی بنیاد پر علامہ حیدری اور مولانا اعظم طارق شہید، علامہ ضیاء الرحمن فاروقی اور دیگر قائدین یہ میدان میں آئے اور میدان عمل میں نکل کر عظیمت کا راستہ اختیار کیا اور صحابہ کے دشمن کو اس کے چہرے سے نقاب اتارا اور دنیا کو بتایا کہ یہ طبقہ مسلمان نہیں ہے۔ آج فتوے دے کر اس سے مکر جاتے ہو اور اس دشمن کا، صحابہ کے دشمن کا ساتھ دیتے ہو، ان کے ساتھ بیٹھتے ہو۔ انہی فتووں کی بنیاد پر میرے باپ کا خون لگا ہے، میرے بھائی کی جان لگی ہے، اور انہی فتووں کی بنیاد پر ہماری جماعت کی 1 درجن سے زیادہ قیادت شہید ہو گئی اور ہزاروں کارکنان شہید ہو گئے۔ یہ خون کس کھاتے میں جائے گا؟ یہ قربانی کس کھاتے میں جائے گی؟ اس لیے ایسے لوگوں کا راستہ روکنا چاہیے جو علماء کے لبادے میں آ کر دشمنان اسلام کی صفوں میں کھڑے ہیں اور گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے، دھوکہ اور فریب سے کام لے رہے۔ الحمدللہ الحق نواز شہید رحمت اللہ علیہ کے یہ ابابیل انشاءاللہ ایسے لوگوں کا مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ دنیا کو بتایا جائے گا کہ یہ لوگ جو اتحاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وحدت کی رٹ لگا رہے ہیں، ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ انہی کے لوگ ہیں اور انہی لوگوں نے تیار کیا ہے، صحابہ کے دشمنوں نے ایسے لوگوں کو تیار کیا ہے اور اس پر بڑی سازش ہو رہی ہے، اس پر بڑی محنت ہو رہی ہے۔ ہمارے لباس میں، خانقاہی ٹوپیوں میں اور ہماری وضاقتہ اور ہمارے علماء کی دستار پہن کر ایسے لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے کہ مسلمان سمجھے یہ تو ہمارے لوگ ہیں، مسلمان یہ سمجھے یہ تو ہمارے علماء بیٹھے ہیں، لیکن ہوتے وہ ان کے لوگ ہیں۔ شکل، وضاقتہ اور حلیہ، لباس اور دستار ہماری ہوتی ہے، اور آگے ایک بے ایمان ملعون بیٹھ کر صحابہ کی توہین کرتا ہے اور وہ اس کو داد دیتے، خاموشی سے سنتے تاکہ امت کو پتہ چلے، عوام کو پتہ چلے کہ صحابہ پر اسٹیج سے اعتراض ہوا، صحابہ کی توہین ہوئی، صحابہ پر اعتراض کیا گیا، یہ علماء خاموش بیٹھے رہے اور تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ واقعی صحابہ ایسے تھے، اس لیے تو یہ خاموش بیٹھے۔ یہ ایک سازش کے تحت یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور الحمدللہ صحابہ کی عظمت کے لیے ہم میدان میں نکلے اور اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد آج بھی میدان میں کھڑے ہیں اور انشاءاللہ جب تک جسم میں جان باقی ہے انشاءاللہ عظمت صحابہ بیان کرتے رہیں گے اور صحابہ کے دشمن کا انشاءاللہ تعاقب ہوتا رہے گا اور ہر گلی کوچے میں صحابہ کی عظمت کا ڈنکا بجتا رہے گا اور الحمدللہ اس میدان میں کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کسی قسم کی سودے بازی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عظمت صحابہ کے لیے بڑھ چڑھ کر میدان میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔